अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पे बीती गई एक सच्ची और इबरत असर दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। रुपहली सूरज की किरणें नवीद आगाज़े अस्सरेनो का मज़दा सुना रही थीं। गिरफ्तार शब बेदार को इस बात की उम्मीद दिला रही थीं कि उम्मीद की किरण अभी बुझी नहीं है। उसकी लो तुम्हारी आखिरी सांस तक जलती रहेगी। तुम्हें भी माफ़ी की उम्मीद पर जीना होगा, लेकिन वजूद पर छाए खलवत दर खलवत की तह ने उसके कल्बे हज़ीं को और मग़मूम कर दिया था। सूरज की किरणें जो मज़दा हयात लेकर उसकी दहलीज पर खड़ी थीं, किसी नश्तर की मानिद उसकी आंखों में धसी जा रही थी। उसने उनसे बचने के लिए तमाम दरो दीवार बंद कर दिए। डर क्या बंद हुए कि माजी की चीखें कूंद कर उसके दिल पर आ गिरी। वो अब अपना मुर्दा जिस्म लिए अपनी बेबसी पर मातम कर रहा था। माजी की चीखों ने उसके वजूद पर खौफ और दहशत तारी कर दिया था। वहीद भैया, उसके कानों में एक मानूस आवाज ने बसेरा कर रखा था। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर झुंझुला कर कहा, चुप कर जाओ आतिका, चुप कर जाओ। अब वो फूट फूट कर रोने लगा था। उसने अपने निढाल वजूद को बामुश्किल दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा किया। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके कदम आज उसे अपने कमरे में ले जाने की बजाय किसी और ही सिमत लिए जा रहे थे। उसके कदम बालाई मंजिल की जानिब उठ रहे थे। वहीद भैया, देखिए मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, आज इसकी शादी है। उसके कानों में आतिका की आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे वो आज भी बालाई मंजिल में मुकीम हो। वो चुपचाप खामोशी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। वहीद भैया, आज मेरा रिजल्ट डे था। आपको पता है मेरी पहली पोजीशन आई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बालाई मंजिल की चौखट पर अपना मुर्दा जिस्म ढोते हुए ले जा रहा था। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहीद ने कलसूम बेगम से कहा, जो उस वक्त कमरे में मसरूफ़ थीं। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में, माँ कलसूम बेगम ने जवाब दिया। आतिका, जो मुनीर साहब के किराएदार की बेटी थी और वहीद से कदरे मानूस भी थी, भागती हुई आई और फरमाइशी अंदाज से कहने लगी, भैया घर आते हुए चॉकलेट ले आइएगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कुछ और चाहिए मेरी बहन को? वहीद ने लाड उठाते हुए पूछा। नहीं भैया, आतिका ने मासूम अंदाज में कहा। आतिका 6 साल की थी। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से स्कूल में हर उस्ताद की नूरे नज़र थी और घर में भी सबकी लाडली थी। अपने मासूमाना अंदाज से हर एक का दिल मोह लेती थी। आतिका बेटा, अब आप बड़ी हो रही हैं, हर एक से फरमाइश नहीं करते, फाखरा बीबी ने समझाते हुए कहा। फाखरा बीबी चाहती थीं कि उनकी नूरे नज़र आतिका दुनिया की सितम ज़रीफ़ियों की ज़द से महफूज रहे। वहीद से भी कम कम बात किया करो। फाखरा बीबी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पर वो क्यों अम्मी, वो तो मेरे भाई हैं ना? आतिका ने मासूमियत से कहा। हाँ बेटा, वो आपके भाई तो हैं, पर एक अनजाने खौफ ने माँ के दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया। पर क्या अम्मी? आतिका ने माँ से पूछा। कुछ नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ ना हो, फाखरा बेगम ने आतिका को समझाते हुए कहा। मुनीर साहब भी अच्छे मिजाज के तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते थे और वहीद उनके ज़ेरे साया पला बढ़ा था। यूं उनकी तरबियत में रहते हुए वहीद की ज़िंदगी के 24 साल बीत गए थे। वहीद ने कॉलेज अच्छे नंबरों से पास किया था, इसीलिए उसे एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, पर यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही वो बुरी सोहबत का शिकार हो गया था। फाखरा आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आतिका को बाहर ले जाऊं? सुबह भी इसने चॉकलेट की फरमाइश की थी, पर मैं ला नहीं सका। वहीद ने पूछा। लेकिन बेटा, मगरिब होने वाली है और फाखरा बीबी अभी बात मुकम्मल करने ही वाली थी कि वहीद एकदम बोल पड़ा। आंटी, बस हम यूं गए और यूं आए। फाखरा बीबी ने बदिल ख्वास्ता उसे इजाज़त दे दी। आतिका को वहीद घर से बहुत दूर ले आया था। आतिका जो ही सुनसान इलाके में दाखिल हुई तो डर कर पूछने लगी, ये हम कहाँ जा रहे हैं वहीद भैया? तुम्हें एक चॉकलेट के बने घर में लेकर जा रहा हूँ। सचमुच वहीद भैया?
ہاں سچ مچ، پر یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہاں تو بہت اندھیرا ہے بھیا، عاتکہ نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا، لیکن وحید خاموشی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وحید نے لائٹس آن کی تو عاتکہ کو سکون ملا، لیکن اسے اس پرانی عمارت سے وحشت ہو رہی تھی جہاں وحید اسے لے کر آیا تھا، اور اسے اطمینان تھا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے۔ بھیا مجھے گھر جانا ہے، عاتکہ تھکن کی وجہ سے گھر جانا چاہتی تھی۔ وحید نے جو ہی غصے سے اس کی طرف دیکھا تو عاتکہ خوفزدہ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے ٹپکتی درندگی واضح تھی۔ وحید نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، خاموش رہو ورنہ میں تمہیں یہیں مار کر دفنا دوں گا۔ وحید عاتکہ کی طرف بڑھنے لگا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس کی جانب لپکا۔ عاتکہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک نہیں پائی اور نہ ہی اس کی ہوس کی قید سے آزاد ہو سکی۔ بھیا مجھے چھوڑ دو، یہ آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا اس سنسان جگہ پر کوئی نہیں تھا۔ وحید نے اپنی ہوس کی تسکین کے بعد عاتکہ کو گھر کے قریب پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت عاتکہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وحید نے سوچا کہ اگر کسی نے اس وقت اسے دیکھ لیا تو، لہٰذا اس نے آدھی رات ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی رات کے 1 بجے اس نے عاتکہ کو اٹھایا اور گھر کے پاس ہی کچرا دان میں پھینک کر رفو چکر ہو گیا۔ عاتکہ اور وحید کو گھر سے گئے مغرب ہو گئی تھی، پھر مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا تھا، لیکن نہ عاتکہ کا پتہ تھا اور نہ ہی وحید کا۔ فاخرہ بی بی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دوسری جانب منیر صاحب اور گلزار صاحب بھی اپنے بچوں کے لیے فکر مند تھے۔ کلثوم بیگم بظاہر تو فاخرہ بی بی کو دلاسے دے رہی تھیں، لیکن ان کا دل بھی انجانے خوف کی گرفت میں تھا کہ فجر کے وقت اچانک محلے کا ایک فرد آنن فانن ان کے گھر آ تھمکا۔ آنے والا فرد منیر صاحب کا بہترین دوست اسماعیل تھا۔ گلزار صاحب، عاتکہ؟ اسماعیل نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا عاتکہ کو؟ گلزار صاحب پریشانی کے عالم میں اسماعیل صاحب سے پوچھنے لگے۔ آپ میرے ساتھ چلیے۔ اسماعیل صاحب کے چہرے کا رنگ صاف بتا رہا تھا کہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکے تھے اور پھر گلزار صاحب اور منیر صاحب کے ساتھ ہو لیے۔ کچھ لمحوں بعد وہ کچرے کے ڈھیر کے پاس تھے۔ کچرے میں پڑی عاتکہ کی لاش کو دیکھ کر گلزار صاحب دم بخود رہ گئے۔ عاتکہ کی لاش سب حال بیان کر رہی تھی۔ گلزار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کی لاش کو گود میں اٹھایا اور گھر کی جانب چل پڑے۔ منیر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو عاتکہ کی لاش دیکھ کر ایک کوہرام مچ گیا۔ فاخرہ بی بی سینہ پیٹتے ہوئے اپنی بیٹی کی لاش پر ماتم کرنے لگی۔ کلثوم بیگم منیر صاحب کی جانب بڑھی اور آنکھوں میں سوال لیے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ منیر صاحب نے فقط نفی میں سر ہلا کر وحید کی گمشدگی کی خبر دے دی۔ گلزار صاحب نے تمام واقعے کی رپورٹ قریبی تھانے میں جمع کروا دی تھی۔ عاتکہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد جب سب قبرستان سے گھر واپس آ رہے تھے تب پولیس نے فون کر کے منیر صاحب اور گلزار صاحب کو تھانے بلایا۔ یہ گھڑی ہمیں جائے وقوع سے ملی ہے۔ پولیس نے گھڑی کو گلزار صاحب اور منیر صاحب کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو وحید کی؟ منیر صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گلزار صاحب، تفتیش کے مطابق آپ کی بیٹی کو آخری بار ایک 24 سالہ لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ گلزار صاحب اور منیر صاحب پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ کے بیٹے کی تلاش جاری ہے، جیسے ہی ملے گا فوراً آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ پولیس نے منیر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ۔ منیر صاحب نے اسی پر اکتفا کیا۔ منیر صاحب نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا، سارے ثبوت تمہارے بیٹے کے خلاف جا رہے ہیں کلثوم بیگم۔ منیر صاحب نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تو گلزار صاحب کی شرافت ہے جو ہم پر الزام نہیں دھر رہے۔ کلثوم بیگم سر پکڑتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب میرا قصور ہے۔ جس دن اس کے پاس سے خرافات برآمد ہوئی تھیں تبھی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ تم جانتی تھی؟ ہاں، وحید غلط صحبت میں پڑ گیا تھا۔ آپ کے غصے کے خوف سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنی اولاد کو آگ میں گرنے دیا صرف میرے غصے کے خوف سے؟ منیر صاحب سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ نہ عاتکہ کو انصاف مل سکا اور نہ وحید کا کسی کو سراغ مل سکا۔ گلزار صاحب بھی منیر صاحب کے گھر سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے اور جاتے ہوئے کہہ گئے، اس ملک میں کسی کو انصاف ملا ہے جو میری بیٹی کو ملے گا؟ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ مجھ جیسا بے بس باپ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟
گلزار صاحب کے جانے کے بعد منیر صاحب نے دروازہ بند کیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کلثوم بیگم، گلزار صاحب اور ان کی اہلیہ بھلے مانس لوگ تھے جو جاتے ہوئے بھی ہمیں مورد الزام ٹھہرا کر نہیں گئے اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ کلثوم بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد جو کر دیا ہے، اب مجھے خوف ہے وحید جہاں بھی ہوگا اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ وحید کو بھٹکتے بھٹکتے 4 سال گزر گئے تھے، حال سے بے حال ہو گیا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ واپس جا کر عاتقہ اور اس کے گھر والوں سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ آخر کب تک اپنے جرم کے بوجھ کو لیے یوں در بدر پھرتا رہوں گا؟ چنانچہ وہ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ 2 دن کی طویل مسافت کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر موجود تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر بعد بھی دروازہ نہیں کھلا کہ اچانک اس کے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وحید نے سہمتے ہوئے پیچھے مڑ کر جوں ہی دیکھا تو اسماعیل صاحب کھڑے تھے۔ مجھے پتا تھا تم ضرور واپس آؤ گے، یہ تمہارے گھر کی چابی ہے، اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اسماعیل صاحب نے اسے گھر کی چابی تھماتے ہوئے کہا، مطلب امی ابو کہاں گئے؟ وحید معتجب ہو کر پوچھنے لگا، ان کو تمہارے گناہوں کے بوجھ نے مار ڈالا۔ اسماعیل صاحب نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جس دن گلزار صاحب اپنی بیٹی کو دفنا کر سال بعد یہاں سے روانہ ہوئے، تمہارے ماں باپ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ وحید کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خودکشی سے چند لمحوں پہلے منیر صاحب نے یہ چابی مجھے دی تھی اور کہا تھا اپنی تربیت پر اتنا تو یقین ہے کہ وہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے جب تھک جائے گا تو واپس ضرور آئے گا، تب تم اسے یہ گھر کی چابی دے دینا۔ میں نے پوچھا، منیر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، وہاں جہاں سے اسے ہماری کوئی خبر بھی نہیں مل سکے گی۔ اسماعیل صاحب نے تمام روداد وحید کے گوش گزار کر کے اپنی راہ لی۔ عاتقہ کی موت اور اپنے والدین کی خودکشی نے وحید کے احساس جرم کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ چوکھٹ پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں کے آگے سارے منظر گھوم گئے تھے۔ وہ اپنے قدم اٹھاتے ہوئے عاتقہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بھیا مجھے ڈھونڈو۔ خالی منزل میں سوائے عاتقہ کی آوازوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے عاتقہ کے کمرے میں پڑی رسی کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اسے بے تابی سے اٹھا لیا۔ وہ تیز قدموں سے نچلی منزل کی جانب پلٹا اور اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ رسی کو پنکھے سے باندھ کر پھندا بنا کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ آیا تو معافی کی تلاش میں تھا، مگر وہ خود کو سزائے موت سنا رہا تھا۔ اسماعیل صاحب نے منیر صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو پریشانی کے عالم میں وحید کو پکارتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جوں ہی وحید کے کمرے کے پاس پہنچے تو دم بخود رہ گئے۔ وحید کی پنکھے سے لٹکتی لاش قدرت کے انصاف کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اٹھایا گیا ایک غلط قدم واپسی کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔